ایک بار نکاح ہو جانے دو ماہم آفندی، پھر میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سرد لہجے میں کہتے اس نے ماہم کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گونگی لڑکی بچپن سے اس کی نفرت برداشت کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اسی سے شادی ہوگی۔ وہ میر ازلان سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اسی لیے جب اسے پالر بھیجا گیا وہ واش روم کی کھڑکی سے بھاگ گئی۔ جب 2 گھنٹے بعد میر ازلان کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم کہاں جاؤ گی، پر بائی گاڈ تم نے بھاگ کر میرے قہر کو دعوت دی ہے۔ غصے سے لال ہوتا وہ گاڑی لے کے زن سے نکلا تھا گھر سے۔ اب تو شاید ماہم کو کوئی بچا سکتا تھا اس سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ قدم اٹھا کر۔ تم یہاں پاگل ہو ماہم، آج تمہاری شادی ہے اور یہ سب کیا ہے؟ وہ روتی ہوئی نفی کرنے لگی تھی، اشاروں سے اسے سمجھانے لگی تھی کہ میں نہیں کرنا چاہتی اس سے شادی، وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، میری مدد کرو۔ یہ سب وہ بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، بچپن سے ناپسند کرتا ہے مجھے، میری مدد کرو۔ وہ معصوم سی گونگی لڑکی اشاروں سے اسے اپنی بات سمجھائے بھاگنے کی وجہ بتاتی۔ وہ جانتی تھی وہ کسی بھی پل یہاں آ سکتا ہے، اسے پتا تھا وہ کہاں جا سکتی ہے، کب تک چھپے گی، لیکن کچھ بھی تھا اس کے پاس نہیں جائے گی جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے نفرت ہو۔ وہ دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی، اس وقت جو بھی اسے دیکھتا اس کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ ماہم پاگل مت بنو، تم نہیں بھاگ سکتی، اس سے یوں بھاگ کر گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، کیا سوچیں گے بچپن سے جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، اور اب یوں سب کو کیا جواب دیں گے؟ چلو میرے ساتھ، میں بھی آنے والی تھی لیکن تم نے یہ قدم اٹھا کر اچھا نہیں کیا یار، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو پاگل لڑکی؟ چلو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اور تم۔ اس کی بچپن کی سہیلی رمشا اسے بہت اچھے سے سمجھا کر واپس لے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک باہر گاڑی کی آواز پر روتی ماہم خوف سے رمشا کو دیکھنے لگی۔ روتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا، میر ازلان کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا اب اسے۔ ابھی وہ کچھ کہتی دروازہ ٹھا کی طرح کھلا، وہ دونوں گھبرا گئیں۔ سامنے میر ازلان اپنے سرخ چہرے سے لال انگار آنکھوں سے ماہم کو گھور رہا تھا۔ ماہم کی جان ہوا ہوئی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اسی شیروانی میں کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، پر اس وقت وہ جب غصے کی حالت میں تھا یہ سامنے کھڑی ماہم دیکھ سکتی تھی۔ ازلان میری بات سنو تم، رمشا ہمت کرتی آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ جو بھی تھا دونوں کو ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے تھا اس کی نظر میں۔ وہ غصے میں آگے بڑھتا، ماہم 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار سے لگی، خوفزدہ سی ازلان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو وہ اس کے سجے ہوئے روپ پر دل ہار بیٹھا تھا، پر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں نفرت کی ڈور آئی تھی، کیونکہ اسے دھوکہ دے کر اس نے اچھا نہیں کیا، سب کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اب وہ بالکل بھی ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رمشا کی بات بیچ میں رہ گئی۔ میر ازلان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ رمشا پیچھے اسے روکتی رہی پر اس کے کان بند تھے۔ ماہم کا وجود لرز رہا تھا، خوف سے رونے سے حالت بری ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا ماہم؟ آپ نے ایسا کیوں کیا بچے؟ ازلان نے کچھ کہا تھا، کچھ تو بتاؤ بچے، یوں سب کو شرمندہ کیوں کر رہی ہو؟ اس کی نانی پاس بیٹھی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ازلان جب اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اس نے طے کر لیا تھا کہ اسے گھر نہیں لے کر جائے گا واپس، لیکن دادا کی کال نے اسے مجبور کر دیا ماہم کو گھر واپس لایا جائے۔ رمشا نے کال کر کے گھر بتایا تھا، ازلان ماہم کو غصے میں لے کر گیا ہے ساتھ۔ آپ لوگ باہر جائیے، مجھے بات کرنی ہے ماہم سے، ازلان روم میں آتا سرد لہجے میں بولا۔ سب جانا تو نہیں چاہتے تھے پر جانا پڑا تھا، اس کا انداز سخت تھا، کوئی انکار نہیں کر پایا تھا۔ ماہم پھر خوفزدہ ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی کیسے یہاں تک پہنچی۔ جب اسے لینے آیا تھا غصے میں گاڑی میں بٹھانے والا تھا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب کے باہر جاتے وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف مڑا، اس کا یہ روپ دیکھتی وہ پھر خوفزدہ ہوئی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، آنسو ماہم کی آنکھوں سے ٹوٹنے لگے تھے، پھر سے ان میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا، ہاں؟ بولو، کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا تم نے؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟
बचपन से सबकी तवज्जो मोहब्बत पाई है, यहाँ तक कि मेरी जगह हासिल कर ली, फिर भी पेट नहीं भरा। जानती हो मैं तुमसे नफरत तो करता था, पर आज तुम्हारे इस कदम ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुमसे बेइंतहा नफरत करूं। तुम लायक ही इसी के थी। उसके करीब आता फिर से गुर्राया। माहम दिल खौफ से बंद हो रहा था। इसके नाजुक बाजुओं को अपनी वहशियाना गिरफ्त में जगड़ता खींच कर अपने करीब किया। माहम उसके करीब होने पर लरज उठी थी। गिरफ्त सख्त थी, आंखों में खून था। रोती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। उसे नहीं समझ आता था वो क्यों इतनी नफरत करता है। उसने तो कभी बुरा नहीं चाहा उसका, फिर क्यों हर बार वो उसकी नज़रों में खुद के लिए इतनी नफरत देखती थी। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ माहम आफंदी, इज्जत से मान जाओ और चुपचाप निकाह के लिए नीचे आओ, वरना अब अगर मैं यहाँ आया तो याद रखना वो करूँगा हाल कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जरा झुककर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता धमकी आमेज लहजे में बोला था। वो डरती हाँ में सर हिलाती जैसे उसकी बात मान गई थी। वो छोड़ता वहीं उसे रूम से निकल गया। माहम वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। अब जो था यही था, वही उसकी किस्मत था। कुछ ही देर में वो मिसेज अजलान बनकर उसके बेडरूम में मौजूद थी, बिल्कुल चुप, खामोशी की चादर चढ़ाए, खुद पर बैठी आने वाली तूफान के इंतजार में थी। आज भी याद था वो जब जब उसे देखता धमकाना डराना नहीं भूलता था। वो क्यों बचपन से नफरत करता था, उसकी समझ से बाहर था। जब नफरत थी तो शादी क्यों की, क्यों उसका रिश्ता तोड़वा दिया था। जब उससे पूछा गया तब उसकी गूंगी होने की वजह देकर इनकार कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो ये सब बदल गया। सोच सोच कर सर फट रहा था। कब उसके इंतजार में बैठी बेड किनारे सो गई, उसे इल्म तक नहीं हुआ। वो रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आया। बिखरे बाल, माथे पर थका हुआ, उस हालत में भी वो हैंडसम लग रहा था। जब नज़र उस सोती हुई वजूद पर पड़ी, न जाने क्या था इस मासूम सी सूरत में कि उसकी तरफ खिंचता हुआ गया। आराम से किनारे पर बैठकर उसे करीब से देख रहा था। रोया हुआ चेहरा, खूबसूरत से नक्श, वो कुछ पल इनमें खोया हुआ था। आज वो उसकी दस्तरस में थी, उसकी मलकियत, उसके नाम की मोहर लगी हुई थी। ज़हन के पर्दे पर अब तक हुई उनके बीच हर वो फिल्म चलने लगी थी। कैसे उसका रिश्ता उबैद से हुआ था और वो क्यों बीच में आया था, उसकी समझ से परे था, या फिर समझना नहीं चाहता था। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसके महसूस तक न हुआ। उसके लम्स का उसका हाथ उसके चेहरे को छू रहा था। आज भी याद था वो कैसे डरती थी उससे। बचपन में वो कैसे उसको तंग करता था। तुम क्या समझती हो खुद को? सब तुमसे मोहब्बत करते हैं तो ये सब प्यार मोहब्बत तवज्जो तुम्हारी है। यू नो, जब से हमारी जिंदगी में आई हो मुझे जहर लगती हो। तुम चली क्यों नहीं जाती हमारे घर से? वो 15 साला नौजवान मीर अजलान उस 8 साला माहम को डरा रहा था, क्योंकि माहम घर में सबको बहुत अजीज थी और यही चीज़ मीर अजलान से बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ, मोहब्बत तो उसे भी मिली थी, पर अब वो मोहब्बत किसी और को भी मिल रही थी। यही वजह थी कि अजलान माहम से चिढ़ता था। वो घर में सबका लाडला था। दादा दादी माँ बाप एक ही तो औलाद थी उनकी। माहम के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। ददियाल वाले उसे रखने पर तैयार नहीं थे। एक उस मासूम गूंगी लड़की का कोई तो सहारा बनते, तो नाना नानी ने उसे अपने पास रख लिया था। तब वो 5 साल की थी, तब से वो घर में सबकी लाडली बन गई थी और यही चीज़ मीर असलान की बर्दाश्त से बाहर थी। वो आते जाते माहम को डराना नहीं भूलता था और यही वजह थी तब से माहम के दिल में उसका खौफ बैठ गया था। कुछ साल बाद मीर असलान अपनी पढ़ाई करने बाहर चला गया था और माहम के दिल को थोड़ा सुकून भी मिला था। वो नहीं था कि वो कोई डराने वाला नहीं था। जवानी की दहलीज पर कदम रखती वो हसीन तो हो गई थी, पर उसमें एक कमी रह गई थी। वो थी उसकी खामोशी, उसका गूंगापन। लोगों की बातें उसे बहुत दुख देती थी। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था, ये तो नसीब के खेल थे। खैर, उसे अब इतना फर्क नहीं पड़ता था। घर में मोहब्बत इतनी मिली थी कि वो खुश थी। इनमें एक दोस्त रमशा, उसकी अपनी ही पड़ोसन, बचपन की सहेली थी। सब खुश थे, वो खुश थी। उसका इशारों में बोलना सबको अच्छे से समझ आता था। फिर एक दिन मीर असलान की वापसी ने उसे घर में किसी न किसी कोने में छुप जाने पर मजबूर कर दिया। वो आज भी उससे इतना ही डरती थी जितना बचपन में,
لیکن اب دونوں میں جوانی کا حسن تھا، احساسات اور جذبات تھے۔ اب تو ملنا، ٹکراؤ ہونا تھوڑی جھجک تھی، پر یہ ماہم کے اندر تھا۔ میر اذلان آج بھی اتنا ہی لاپرواہ اور آزاد پنچھی تھا۔ رکو، کدھر؟ چائے لاؤ میرے لیے روم میں۔ واہ رے قسمت، ماہم جتنا دور بھاگنا چپتی وہ اتنا سامنے آ جاتا۔ ابھی بھی اس کا یوں جلد بازی میں جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ غصہ تھا، بچپن سے لے کر اب تک نفرت بن چکی تھی۔ اس کی وجہ آج بھی وہی سب کی محبت، توجہ اپنی طرف پاتی تھی۔ گھورتا اسے حکم دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، ہمت کرتی چائے لیے اس کے روم میں گئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، چائے دے کر بس بھاگنے کی تیاری تھی کہ پھر وہ سامنے حاضر تھا۔ کہا اتنی جلدی کیا ہے مس سائلنٹ؟ تمہیں پتا ہے میں تم سے جتنی نفرت کر لوں کم لگتی ہے۔ ایک تو میرے گھر والوں کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنسا رکھا ہے، سب کی لاڈلی بنتی پھرتی ہو، پر ایک بات کا شکر ہے تمہارے منہ میں زبان نہیں، اگر ہوتی تو کیا میرے سامنے چلتی ہے؟ میر اذلان اس کے قریب آتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی دیوار سے جا لگی۔ میر اذلان اس کے چہرے پر اپنا خوف دیکھتا مسکراتا، اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت بازوؤں پر محسوس کرتی ماہم کپ کپا اٹھی، دھڑکنیں تیز تھی۔ اذلان بھی سن سکتا تھا ان کا شور۔ پتہ نہیں ایسی کیا دشمنی ہو گئی تھی اس سے، جو یوں وہ ہر وقت اس سے بدلہ لینے پر تلا تھا۔ محبت تو اس کو بھی سب کرتے تھے، پھر تھوڑی سی کیا اس معصوم کو مل گئی، اس بات کا بدلہ لینا کیا صحیح تھا؟ دل شدت سے چاہا کہ کاش اس کے منہ میں زبان ہوتی تو اسے اچھے سے سناتی۔ اشاروں میں آج تک اس سے بات نہیں تھی، نہ ہی وہ کرتی تھی۔ ایک تو اس کی موجودگی ہی اس کی جان لے جاتی تھی۔ ہمت کرتی وہ میر اذلان کا ہاتھ بری طرح جھٹکتی پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگی۔ میر اذلان کی آنکھوں میں خون کھول گیا۔ اسے کہاں منظور تھا کوئی اس کا ہاتھ جھٹکے۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ تمہاری اوقات میرے کمرے، میری زندگی، میرے گھر میں کتنی ہے یہ تم جانتی تک نہیں۔ دوبارہ مجھے جھٹکنے کی کوشش بھی کی نا مس سائلنٹ، تو وہ حال کروں گا کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ اپنا ہاتھ جھٹکنے پر وہ غصے سے پاگل ہوتا، اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتا غرایا تھا۔ وہ درد سے کرراہ کر رہ گئی تھی۔ آنسو بہتے گئے، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتا۔ کچھ کہنا چاہا ہی تھا، یہی وہ پل تھا جس میں میر اذلان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ ان کالی آنکھوں میں درد، سرخ مومی جیسے گالوں پر وہ پانی کپ کپاتے ہونٹ جو بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، پر اپنی بے زبانی پر افسوس کرتے رہے۔ میر اذلان ان کالی سمندر جیسی جھیل سی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ سب کیا ہے، کون سا احساس ہے جسے ہمیشہ تکلیف دی۔ وہ یوں دل میں آ بس جائے گی تو کیا ہوگا اس کا۔ تیزی سے خود کو دور کرتا اسے دیکھا جو اسے بے رحم ظالم شخص کی آنکھوں میں دیکھتی، روتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگتی، اپنے روم میں آئی، دروازہ بند کرتی وہیں بیٹھی زمین پر اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ کیوں وہ ہمیشہ سے اسے تنگ کرتا تھا؟ کیوں اسے سکون کا سانس لینے نہیں دیتا تھا؟ آخر کیوں کرتا تھا وہ یہ سب؟ پوچھنا چاہتی تھی، پر اپنی لاچار حالت پر خود ہی افسوس کرتی رہی۔ اذلان تم کیوں ماہم کو تنگ کرتے ہو؟ کیا قصور ہے بیچاری کا؟ وہ بول نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تنگ کرتے رہو۔ تم کیوں کرتے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ یہ تھی اس کی دوست رمشا، جسے وہ ہر بات بتاتی تھی۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ ماہم رمشا سے اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ ایک وہی تھی جو اسے سمجھتی تھی، آج بھی اس کی وکالت کرنے آئی تھی۔ نو مور لیکچر، یہ تمہیں اس کی زبان سمجھ کیسے آتی ہے؟ میری شکایت تم سے کیوں کرتی ہے؟ اگر کوئی پرابلم ہے مجھ سے اس کو تو خود آ کر بولے نا، تم کیوں آتی ہو بیچ میں؟ میر اذلان کو یہ بات پسند نہیں آئی، ماہم کا رمشا سے ہر بات شیئر کرنا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ دور کھڑی پلر کے اس آنچل کو پہچان سکتا تھا کس کا ہے، اور یوں اسے چھپ کر سنا۔ یہ سوچتا اسے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی شیطانی۔ وہ اپنی سوچ میں رمشا اسے سمجھانے میں لگی تھی۔ اسے انسنا کرتا آگے بڑھا جہاں وہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ تو اب تو میری شکایت کرو گی، وہ بھی اپنی دوست سے؟ میری دھمکیاں تمہیں بے معنی لگتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ جو چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، اچانک نہ جانے کہاں سے بھاری گمبھیر آواز نے اسے ڈرا دیا۔ اس بیچاری کی چیخ میں بھی آواز کہاں تھی؟
کہ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک ہونٹوں پر جما دیا۔ وہ پلر لگی کھڑی بے حد نزدیک کھڑا اس کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ اس کا یوں اچانک آ جانا اسے بوکھلا گیا۔ مزہ آتا ہے مجھ سے پنگا لینے میں، تم چاہتی ہو میں تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں بھی نکال دوں؟ وہ قریب ہوتا آنکھوں میں چمک لیے رازداری سے اسے دھمکی دے گیا۔ ماہم کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ میر اذلان کو نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنے، خوف دلانے میں مزہ آتا تھا، اور بھی وہ یہ منظر انجوائے کر رہا تھا، پر اس بیچاری کے دل کا یہ خوف اسے مارے بند ہونے کو تھا۔ اگر وہ مزید قریب کھڑا اس کا منہ بند کیے تو شاید وہ آج مر جاتی۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر نہ سنو میری شکایت کرتے ہوئے کسی سے۔ مسکراتے ہوئے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، دھمکی دیتا چلا گیا۔ ماہم کا رکا ہوا سانس باہر آیا۔ اس کے جاتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، وہ جو اپنے بھاری ہاتھ سے اس کا سانس بند کیے کھڑا تھا۔ میر اذلان اس کی حالت یاد کرتا مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد دادا کا بلاوا آیا تو ان کے سامنے حاضر تھا۔ جی دادو، آپ نے بلایا؟ وہ لاڈ سے کہتا ان کے پاس بیٹھا۔ ماشاء اللہ، میرا پوتا تو بڑا ہو گیا، اب اسے شادی کر لینی چاہیے، کیا کہتے ہو برخوردار؟ نیکی اور پوچھ پوچھ دادو؟ میر اذلان دادا کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنسنے لگا۔ جب ان کی اگلی بات سن کر وہ شوق ہوا تھا۔ کیا دادا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور اس گونگی لڑکی سے شادی کروں؟ میر اذلان زبان سنبھال کر استعمال کریں۔ ایسی کوئی بات کرتا ہے بھلا؟ ہم نے زبردستی نہیں کی، بس اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ کو ماہم نہیں پسند تو بیٹا اس طرح اس کی شخصیت پر آپ بات کرنے کا حق نہیں رکھتے، یہ قدرت کے کھیل ہیں، اس میں اس معصوم کا کیا قصور بھلا؟ ہماری خواہش تھی کہ ماہم آپ سے شادی ہو جائے، گھر کی بچی گھر میں رہے، لیکن اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو کوئی زور نہیں دے رہے آپ کو، ہم دیکھ لیں گے اس کے لیے رشتہ۔ دادا کو اذلان کا یہ روپ پسند نہیں آیا۔ سب گھر والوں کی یہی خواہش تھی، پر اذلان کے انکار پر سب کی امیدوں کو ختم کر ڈالا۔ سب جانتے تھے وہ ماہم سے چڑھتا ہے، پر وقتی طور پر سمجھ کر اگنور کیا سب نے، لیکن اذلان کے خیالات نے دادو کو اداس کر دیا تھا۔ انہیں لگا شاید گھر کی بچی گھر میں رہے گی، کوئی گونگی ہونے کا احساس نہیں دلائے گا، پر وہ غلط تھے شاید۔ ماہم کو یہ پتا چلا ایک پل کو وہ ڈر سی گئی تھی، خوف سے دل بند ہونے کو تھا۔ کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی پوری زندگی، جس نے صرف نفرت دی ہو؟ اس کا دل بہت چاہتا تھا اذلان اس کے ساتھ اچھا بن کر رہے، جیسے وہ باقیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ان کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا، وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ اسے یہ دل نے دھڑک کر گواہی دی تھی، پر اپنے دل کو بہت بار اس کے ڈر سے سلا دیتی تھی۔ وہ یہ گستاخی نہیں کر سکتی تھی جس پر ساری زندگی پچھتاوا ہو۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی ان سے شادی، وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، ڈراتے ہیں، میں نہیں کروں گی۔ ارے پاگل لڑکی، بس بھی کر دو، تم کیا نہیں کرو گی؟ اس نے خود ہی انکار کر دیا ہے۔ آج پھر وہ رمشا سے بات کر رہی تھی، جب پتہ چلا اس کے ساتھ شادی کی بات ہوئی ہے وہ ڈر گئی تھی۔ پھر اس کے انکار نے سکون بھی دیا، شاید ایک پل کو، لیکن اس کے انکار نے اندر تک اسے توڑ بھی دیا۔ وہ کیا اتنی گئی گزری تھی، اتنی بری کہ کوئی اسے قبول نہیں کر سکتا تھا؟ اس بات پر وہ جتنا روئی تھی اس کی آنکھیں بتاتی تھیں۔ کچھ دن خاموش رہی، میر اذلان اس کے سامنے نہیں آیا۔ پھر اچانک گھر میں رونق ہونے لگی، ماہم کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ سب دیکھ بھال کر دادا نے منظوری دے دی تھی۔ گھر کے سبھی بڑوں کے دل میں جو تھا وہ تو سچ نہ ہوا، پر اس کے نصیب کے لیے دعا کرتے اس کا رشتہ عبید خان سے ہوا تھا۔ ان کے گھر والوں کو ماہم کے گونگی ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کی خوبصورتی ہی بہت تھی عبید کے لیے۔ سب خوش تھے، ماہم اپنوں کی خوشی میں خوش، شاید یہ سوچ کر بھی اذلان اب تنگ نہیں کرے گا، وہ یہاں سے جائے گی تو وہ بھی سکون سے رہے گا۔ یہ تو ماہم کی سوچ تھی۔ اذلان سے کوئی پوچھے، نہ جانے کیوں کہیں نہ کہیں اسے یہ بات زہر لگ رہی تھی۔ ماہم کا رشتہ ہونا، اس بات پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بہت خوش ہو رہی ہے تمہیں؟ ویسے خوش نصیب نکلی تم میرے انکار کے بعد، مجھے لگا تم مر جاؤ گی، کوئی نہیں تمہیں اپنائے گا، پر دیکھو اب۔ اچانک میر اذلان کی موجودگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس کے سسرال والے آئے تھے شادی کی تاریخ مقرر کرنے۔ منگنی وہ سادہ سی کر چکے تھے، یہ اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ بتا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد پھر یوں میر اذلان کا اس کی زندگی میں آنا اسے پھر خوفزدہ کر گیا تھا۔ اذلان نے اس کے دل کی دھڑکنیں واضح سنی تھی،
وہ سر جھکا کر کھڑی ہمیشہ کی طرح اس کی کڑوی باتیں سن رہی تھی، اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی، نظریں اپنے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ بولتی تو وہ ہمیشہ سے کچھ نہیں تھی اس کے سامنے، اور یہ میر اذلان کی خواہش تھی کہ اس سے کبھی تو اشاروں میں بات کرے، پر کیوں یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت غصہ بھی آ رہا تھا، وجہ جاننے سے انکار تھی۔ ویسے بہت خوش ہو رہی ہوگی تم، اب مجھ سے جان جو چھوٹ رہی ہے، پر تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گا؟ وہ کہتا پھر ذرا کو اس کی طرف جھکا، کان میں سرگوشی کے آخری لفظوں پر ماہم ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی، پر اس کے آخری الفاظ نے نگاہ سامنے والی کی نگاہوں سے ٹکرائیں، پر ان میں کچھ تھا جسے وہ دیکھ نہیں پائی۔ اس کی نظریں چرائی صدا پر اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ ماہم آپ سے کچھ، عبید اچانک کچن میں آتا کچھ کہتا کہتا رکا۔ سامنے کا منظر اسے ناگوار گزرا تھا۔ اذلان ماہم کے قریب اس پر جھکا ہوا تھا، پھر جلدی سے خود پر ضبط کرتا آگے آیا۔ میر اذلان کو اس کی موجودگی بہت ہی بری لگی تھی۔ یوں آنا اور ماہم کو مخاطب کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ عبید اسے شروع ہی سے پسند نہیں تھا۔ اس کی نظریں اذلان کا دل کیا کہ کھینچ کر باہر نکال دے، ان آنکھوں کو جو سامنے ماہم پر تھی۔ ماہم بوکھلا کر دور ہوئی تھی اذلان سے۔ آپ میر اذلان ہیں نا؟ سنا تھا شاید ایک بار ملے تھے، پر ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی ہماری۔ عبید اسے دیکھتا مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اذلان نے سنجیدگی سے ہاتھ ملایا۔ مجھے ماہم سے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ کے دادا سے بات ہو چکی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو میں اپنے ساتھ باہر لے جا سکتا ہوں ماہم؟ عبید ادب سے کہتا ماہم کو دیکھا۔ ڈر گئی تھی، آج تک کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، یوں کسی اجنبی کے ساتھ تو بالکل جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں منگنی ضرور ہوئی تھی، ان کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اب تک، جس کا فائدہ آج عبید لے رہا تھا۔ موقع تھا بات کرنے کا اب اس کے پاس۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ ماہم کا گھبرانا بھی محسوس کر گیا تھا، وہ جانے سے ڈر رہی تھی۔ چلیے ماہم۔ نہیں، یہ کبھی باہر اکیلے نہیں گئی کسی کے ساتھ، عبید کہتا اس کا منتظر تھا۔ ماہم ڈرتی آگے بڑھی تھی کہ میر اذلان کے ہاتھ میں اس کی کلائی تھی۔ ماہم نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جس کی نگاہ سامنے عبید پر تھی۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا عبید کا غصہ اور اس کا سرخ چہرہ، کم تو اذلان بھی نہیں تھا۔ غصہ اس وقت خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، یہی بہت تھا اس کے لیے۔ اس کی آنکھیں ماہم کو بہت کچھ کہہ رہی تھیں، اس میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں مسٹر میر اذلان، میں اب حق رکھتا ہوں ماہم پر، انہیں لے جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، عبید ضبط سے مسکرا کر بولا تھا۔ ابھی یہ حق دیا نہیں ہم نے کسی کو، آپ جا سکتے ہیں، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اذلان اس کی کلائی پر مضبوط گرفت کرتا اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو ان کے بیچ ڈری سہمی کھڑی تھی، اذلان کے کھنچنے پر اس کے سینے سے لگی۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ عبید کے سامنے اذلان کی یہ حرکت اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ بتایا نہیں تم نے اس کو، تم صرف میرے حکم کی پابند ہو، صرف میر اذلان کی، اور یہ لو اپنی انگوٹھی، جاؤ اب یہاں سے۔ اذلان ماہم کی نگاہوں میں دیکھتا غصے میں بولتا، اس کا ہاتھ آگے کرتا، اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالتا، عبید کی طرف پھینکی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ماہم، تم کچھ بولتی کیوں نہیں اسے؟ یہ میر اذلان کو کچھ نہیں بولے گی، عبید دھمکی دیتا وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کے چلا گیا تھا۔ سب گھر والے اذلان کے اس قدم پر حیرت اور غصے میں اسے دیکھ رہے تھے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم نانی سے لگی ڈری روتی روتی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میر اذلان نے اس کی طرف دیکھا، جھکی ہوئی پلکیں، سرخ چہرہ، وہ کتنی دلکش تھی۔ وہ کیسے اسے کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا جو بچپن سے اس کی ملکیت تھی؟ یہی تو سمجھتا آیا تھا آج تک، پھر کیسے کسی کے بھی حوالے کر دے اسے؟ یہ تو اس کی تھی جس کے ساتھ وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اسے تنگ کرتا، دھمکی دینا، اپنا خوف دلانا، یہی سب تو کرتا آیا تھا آج تک، پھر وہ کیسے جانے دیتا اس کو اپنی زندگی سے دور؟ تم جانتے ہو کتنی بڑی غلطی کر چکے ہو، رشتہ توڑ دیا تم نے اس کا، کیوں کیا وجہ جان سکتے ہیں ہم؟ دادا نے غصے سے پوچھا۔ ضرور پوچھیں، اس پر حکم چلانے کا حق صرف میرا ہے۔ آپ لوگ نکاح کی تیاریاں کریں، میں تیار ہوں، اور دلہن بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھی مس سائلنٹ؟ سب کے سامنے اسے دھمکی دیتا، سب کو اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ گھر والوں کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ مان گیا، گھر کی بیٹی گھر میں رہے گی،
مہم ان سب کی خوشی دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، وہ کوئی گڑیا نہیں ہے جو اس کے اشاروں پر چلے، پر سب کے پیار محبت میں خود کو اندر ہی اندر مارتی رہی۔ دل شدت سے کیا رونے کو اپنی بے بسی پر، منہ پر ہاتھ رکھتی آج تک اپنی قسمت کو روتی آئی تھی۔ ہاں، وہ مان گئی تھی اذلان کے لیے۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، پر یہ تب کے لیے جب وہ اس سے محبت سے پیش آئے گا۔ شادی کی تیاریوں میں وہ بہت خود کو سمجھا چکی تھی، پر میر اذلان سے ساری زندگی ڈر کر رہنے سے بہتر تھا وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ پر قسمت شاید یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ساتھ اب میر اذلان کے سنگ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے حکم کی پابند رہی تھی، تو کیسے آج نہ ہوتی؟ وہ کیوں بھول جاتی تھی یہ انسان اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، لیکن پاس بھی تو نہیں رکھتا تھا۔ کوئی سوتے ہوئے بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے؟ ہاں، شاید میری سائلنٹ بیوٹی۔ میر اذلان اس سوئی ہوئی روح سے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، ہاتھ سے اس کے چہرے کے نقش کو چھو رہا تھا۔ منہ زور جذبات انگڑائی لے رہے تھے۔ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتا، ابھی کوئی غصاخی کرتا کہ ماہم نیند سے بیدار ہوتی۔ میر اذلان کو خود پر جھکے دیکھتی کرنٹ کھا کر جیسے دور ہوئی۔ چھایا فسوں چھند سے ٹوٹا تھا۔ معنی خیز ماحول یکدم بدلا تھا۔ اذلان کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ غصے میں آگے بڑھتا اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ آج کر لی ہے، اگر پھر مجھے جھٹکا دیا آئندہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ چینج کرو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے سجے ہوئے دلکش روپ سے نظریں چرا گیا۔ غصے میں اس کے بازو پر زور دیتا بولا، پھر اسے چھوڑتا واش روم گھس گیا۔ ماہم کو لگ رہا تھا اس کی قسمت میں اب صرف رونا لکھا ہے اور میر اذلان کی نفرت۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم کے بیچوں بیچ کھڑی گھبراہٹ سے دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ احساس اب ایک نئے رشتے کا تھا، ان بیچ ایک نئی شروعات کا تھا۔ او مس سائلنٹ، ڈر گئی؟ کیا ہوا؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا جو ایک ہی جگہ سن کھڑی سانس تک نہیں لے رہی ہو؟ اچانک میر اذلان کے پیچھے سے بھاری گمبھیر آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ اسے خود کے یوں قریب دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اذلان اس کے چہرے پر حیا رنگ دیکھتا مبہوت سا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی کہ اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے بے حد قریب کیا تھا۔ وہ اس سب کے لیے شاید تیار نہیں تھی، یا پھر اس کی قربت ہی جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ ہمیشہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور کرنے لگی، پر وہ دوری کے موڈ میں نہیں تھا۔ پلکیں حیا سے لرز رہی تھی۔ یہ ادا میر اذلان کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان جیسے کسی سحر میں تھا اس وقت۔ اس کی خوشبو، اس کا ہونا محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ماہم چہرے پر میر اذلان کی گرم دہکتی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہیں کھڑی صبح کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو سوتے ہیں۔ اس کے قریب ایک گہرا سانس لیتا، پھر اسے دیکھا جو ڈر سے آنکھیں بند کیے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتا زیر لب مسکرایا، لیکن اس کی بات سنتی ماہم پھٹ سے آنکھیں کھولتی ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ میر اذلان نے ابرو اچکائے ہوئے اسے دیکھا، جیسے کوئی بڑی ڈراؤنی بات کہہ دی تھی۔ ماہم کے چہرے کی سرخ رنگت اس کی قربت کی گواہی دے رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ ہمت کرتی میر اذلان کے نرم رویے پر اشارے سے بولی، میں یہاں نہیں سو سکتی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کے اشارے سے کہنے پر میر اذلان بڑی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہم کی آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اسے تنگ کرتا تھا، آج تو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، پتہ تو ہوگا۔ شوہر کے حقوق کو پورا کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ اب اگر تم کچھ بھی کہا، کوئی بھی حرکت کی، تو مجھے پہلے جیسا میر اذلان پاؤ گی۔ یاد رکھنا، پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہوں، اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں۔ چلو، لہجے میں سختی تھی۔ ماہم پھر خوفزدہ ہوئی اس سے، خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ اذلان گہرا سانس لیتا مسکرایا تھا اس کی حرکت پر۔ نہ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ گر جاؤ گی بیگم صاحبہ، ایک ہی تو ہو میری سائلنٹ بیوٹی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کھینچتا قریب کرتے
وہ اسے بولتا اس کے بالوں میں ہی چہرہ چھپا کر لیٹ گیا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، شاید خود کو بھی۔ جسے نفرت سمجھتا تھا وہ محبت تھی یا سچ میں نفرت، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اسی لیے شاید دونوں کو وقت دے رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، خوش ہو تم میر اصلان کے ساتھ؟ اب اس نے تنگ تو نہیں کیا نا؟ رمشا کل جو کچھ ہوا ان سب حالات کو سمجھتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی، پر ماہم کے چہرے پر اذلان کے نام پر ڈر کے رنگ واضح تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پر اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ رمشا کو دیکھتی اچانک روتی اس کے گلے لگی تھی۔ ارے کیا ہوا ماہم، رو کیوں رہی ہو؟ یار سب ٹھیک ہے۔ رمشا اسے چپ کروانے لگی۔ رمشا کے بہت پوچھنے پر وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے، وہ ہمیشہ مجھے ڈراتا ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی ان کے ساتھ۔ تم خود جانتی ہو کیسا ہے، اس نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اتنی نفرت کرتا ہے کہ میرا رشتہ بھی توڑوا دیا۔ پہلے خود انکار کر دیا تھا رشتے سے، پھر ہاں کیوں کی۔ یہ سب مجھے دکھ دینے کے لیے کر رہا ہے، پر میں… ماہم یار پلیز رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رمشا سے اشاروں میں بات کرتی وہ رو رو کر اپنی حالت بتا رہی تھی۔ اس بات سے انجان کہ میر اذلان جو روم میں آ رہا تھا اس کے اشاروں پر رمشا کی زبان سنتا غصے میں مٹھیاں بھیجی۔ اذلان کو لگا وہ رشتہ ٹوٹنے پر دکھی ہے تو کیا اس کے دل میں عبید تھا؟ یہ سوچتے اس کی رگوں میں خون کی گردش دوڑی۔ غصے سے ضبط کرتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا، پر شاید ماہم کی اب کی باتیں نہیں سن سکا تھا۔ تمہیں اذلان اچھا نہیں لگتا کیا؟ رمشا کی بات پر وہ نفی کرتی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ واضح بتا رہے تھے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ رمشا دیکھتی مسکرائی، خوشی سے اپنی دوست کے گلے لگی۔ وہ اچھے ہیں پر مجھے ڈراتے ہیں، میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں لیکن ان کی آنکھیں مجھے خوفزدہ کرتی ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے کیونکہ میں بول نہیں سکتی۔ ماہم آج اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی رمشا سے۔ اسے اذلان سے محبت تو ہو گئی تھی، یہ احساس رات اس کی قربت میں ہوا تھا، پر اس کی طرف سے ہمیشہ نفرت دیکھتی آئی تھی۔ آج بھی وہ اسی خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ رشتے سے انکار بھی اس کی گونگی ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ نفرت تو کرتا تھا ہمیشہ سے، پھر وہ رات تھوڑا سا اس کا نرم لہجہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کل سے اب تھوڑی سی سکون میں تھی، پر کہیں نہ کہیں پھر اس کا ڈر اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ میر اذلان سے کہاں برداشت ہونا تھا اس کے منہ سے دوسرے کے لیے ہمدردی، تو کیا وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی؟ یہ تو وہ جانتا تھا، پھر کیوں امید تھی کہ وہ اسے اپنا بنا لے گا؟ کیا وہ عبید سے خوش تھی، اس رشتے پر خوش تھی؟ ہاں تھی، تو اس نے دیکھا بھی تھا، سب خاموشی سے تیاریاں بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ بھی تھا وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دے سکتا تھا۔ بچپن سے وہ اسے تنگ کرتا، اسے ڈرانا، اس کا وہ خوفزدہ روپ اسے اچھا لگتا تھا۔ یہ سب اور اس سب میں کب کیسے وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ اس بات کا احساس اسے تب ہوا جب اس کا رشتہ عبید سے ہوا تھا، اور آج وہ پچھتا رہی تھی۔ اس کے ساتھ سے وہ عبید کے رشتے ٹوٹ جانے پر غمزدہ تھی۔ رکو اذلان بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ باہر جا رہا ہوں کھلی ہوا کھانے۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ فی الحال وہ ماہم سے خود کو دور رکھنا چاہتا تھا، ورنہ غصے میں ضرور کچھ غلط کر بیٹھتا۔ اس کے ساتھ دادا کے رکنے پر رکا، پاس بیٹھی ماہم کو گھورتا نظریں پھیر گیا۔ یہ منظر کسی کو بہت برا لگا تھا۔ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ ماہم کو ساتھ لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، تم بھی تھوڑا گھوماؤ، نئی شادی ہوئی ہے، سب گھومو پھرو، جاؤ بچے جاؤ۔ اذلان انکار کرنا چاہتا تھا، پر آج بھی وہی ہوا، سب ماہم کے ساتھ تھے، اس کی کہاں سنتے تھے ہمیشہ کی طرح۔ ضبط کرتا وہ اسے ساتھ لیے باہر آیا۔ دل تو اس وقت اس کا نہیں کر رہا تھا، پر یہی دل اس کا ساتھ بھی تو چاہتا تھا۔ گہرا سانس لیتا گاڑی ریسٹورانٹ کے آگے روکی۔ ماہم پورے راستے اس کے ساتھ تھی، پر اذلان کا سنجیدہ روپ اسے کسی انہونی کا احساس دے رہا تھا۔ کیا وہ تنہا رہ جائے گی؟ کیا ہمیشہ کی طرح جو لوگ اس کی زبان کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی وہی سمجھ کر چھوڑ دے گا؟ آخر وہ کیسے پوری زندگی ایک گونگی لڑکی کے ساتھ گزار سکتا تھا؟ نہ جانے کیوں ماہم کو یہی سوچیں آ رہی تھی۔ وجہ تو بہت کچھ ہو سکتی تھی، پر اس نے ہمیشہ اپنی زبان گونگی پر ہی ہوتا تھا۔ اس کی سوچ یہیں پر ختم ہوتی تھی۔ وہ سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اس کے دروازہ کھولنے پر آواز پر دھیان ہی نہیں گیا۔ کس کے خیالوں میں ڈوبی ہو جو میری آواز تک سنائی نہیں دے رہی تمہیں؟ اذلان کا غصہ پھر ظاہر ہونے لگا تھا۔
माहम उसके बिला वजह गुस्से पर नासमझी से उसे देखा, पर वहां तो गुस्सा, बेजारियत, न जाने क्या कुछ था। उसका दिल टूटा था। अपने आंसुओं पर जब्त करती वो आगे बढ़ी। तुम चलो, मैं आता हूँ, अजलान कहता गाड़ी पार्किंग में ले गया। वो अंदर जाने के बजाय वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो बोल नहीं सकती थी। ये बात क्यों वो भूल जाता था। वो बाहर भी नहीं निकली थी, अकेले ये बात भी जानता था, पर वो अपने गुस्से में सब कुछ भूला हुआ था। अपने आंसुओं पर बमुश्किल जब्त बांधे खड़ी थी कि अचानक पास से आवाज उभरी। वो उबैद था। डरती अजलान को तलाश किया, पर वो होता तो दिखाई देता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? उबैद नरमी से शौक लहजे में बात करता माहम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज उबैद के लहजे में कुछ था। माहम की खौफ से धड़कनें तेज हुईं। उसका घूरना माहम को उसकी नजरें चुभ रही थी। दिल में ढेर सारी दुआ कि अजलान आ जाए कहीं से, पर न जाने क्यों उसे आने में देर हो रही थी। अगर कोई साथ नहीं है तो आ जाओ, मैं हूं ना साथ तुम्हारे, हमेशा आओ। उबैद कहीं उसे अकेले देखकर फायदा उठाना, माहम खौफ से मरने को थी। वो खबासत से उसके करीब जाता, उसका हाथ जबरदस्ती थामने लगा। माहम रोती खुद को छुड़वाकर उसे धक्का देती तेजी से आगे भागने लगी। गिरने पर उबैद के मुंह से गाली निकली। वो उठकर उसके पीछे भागने लगा था। उसी वक्त उसे अपनी इज्जत बचानी थी। वो नाक की सीध में भागती, सामने रोड था। उसने आसपास नहीं देख रही थी कि अचानक वो एक गाड़ी से टकराई, कि किसी मेहरबान बाहों ने उसे बचा लिया। वो उस वक्त होश में नहीं लग रही थी। चीखना चाहती थी, पर उसके हलक ने इजाजत नहीं दी। वो उसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। माहम, होश में आओ, क्या हुआ? क्यों भाग रही थी? कुछ हुआ है? बताओ मुझे। अजलान ने झंझोड़ते हुए उसे होश में लाया। बिखरे बाल, खौफजदा रोती आंखें, कपकपाता वजूद। वो बुरी तरह लरस रही थी। अजलान को सामने देखते उसके सीने से लगी वो शिद्दत से रो रही थी। अजलान अभी कुछ कहता, मजीद कोई सवाल पूछता, सामने भागता वो उबैद आता दिखाई दिया था। वो पल में सारा मामला समझ गया। उबैद ने जरूर कुछ किया था, तभी वो अंधाधुंध भाग रही थी, बगैर अपनी जान की परवाह किए। अजलान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, आंखों में खून उतर आया था। ओह, तो तुम अपने आशिक के साथ यहाँ आई थी, इसीलिए मेरे साथ नहीं आना चाह रही थी? बकवास बंद करो, बीवी है मेरी, जान ले लूंगा तुम्हारी गलीज इंसान। अजलान किसी भूखे शिकारी की तरह उस पर झपटा, उसे मारता गया। वो मार खाता भी अपनी जबान पर काबू नहीं पाया। गूंगी लड़की किसी की बीवी नहीं बन सकती, ये तो बस वक्ती मजे के। बाकी लफ्ज उसके मुंह में दम तोड़ गए। अजलान के जोरदार मुक्के ने उसे अधमुआ कर दिया था। माहम सहमी नजरों से ये सब तमाशा देख रही थी। अजलान का जुनून से उसे मारना, माहम के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुनना। उसके आखिरी लफ्जों पर वो साकित रह गई। वो कह रहा था वो मोहब्बत है उसकी, जिंदगी है उसकी। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। अजलान को लोगों ने बड़ी मुश्किल से उबैद से दूर किया। उसका दिल किया अभी खत्म कर दे इस इंसान को, जिसने उसकी बीवी के बारे में इतनी बकवास की। वो मोहब्बत थी, इज्जत थी, उसके बारे में कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मारते हुए उसे भी कुछ चोटें लगी थी। पीछे मुड़कर देखा तो इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, अजलान ने तेजी से लपकते हुए उसे संभाला। अजलान उसे पुकारते हुए उसका गाल थपथपाने लगा। जल्दी से लेकर उसे अस्पताल पहुंचा। कुछ देर बाद उसे होश आया। डॉक्टर का कहना था वो खौफ से बेहोश हुई है, इसीलिए घर पहुंचते अपने रूम में लाया। आराम से बेड पर बिठाकर खुद उसके करीब बैठ गया। वो खामोश थी, बिल्कुल, आंखें रोने से सूजी हुई थी। उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में लिया, गहरा सांस लेता, बहुत कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। माहम खामोशी से उसके मजबूत गिरफ्त में अपनी मोमी जैसे हाथ देख रही थी। आंखों में फिर बारिश होने लगी थी। आई एम सॉरी माहम, जानता हूं ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं शायद वक्ती तौर पर जज्बाती हो गया था। जब तुम्हारी रमशा की बात सुन ली थी, जब तुम उसे कह रही थी तुम्हें उबैद से रिश्ता टूटने का दुख है, तो मैं खुद पर जब्त नहीं कर पाया था। बस कुछ नहीं हुआ, मैं हूं साथ, मैं हूं। अजलान हिम्मत करता अपनी गलती मानने लगा था। अभी वो अपनी पूरी बात नहीं कह पाया था कि माहम उबैद के नाम
اور اس رشتے والی بات پر روتی نفی میں تیزی سے سر ہلانے لگی۔ ہاتھوں پر گرفت سخت بنائی تھی۔ اذلان پھر اسے پینک ہوتا دیکھتا سنبھالنے لگا، نرمی سے محبت سے اسے دیکھتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتا، اس کی نگاہوں میں دیکھتا بولا تھا، میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، تم پلیز رونا بند کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، غصہ بھی نہیں کروں گا، خوفزدہ مت ہو، سمجھ میں آیا؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں یار، اب تک جو بھی ہوا ہمارے بیچ وہ سب بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو، ایک موقع دو، میں تمہیں نہیں کھو سکتا ہوں۔ ماہم، آج جب تمہیں گاڑی کے آگے جاتے دیکھا تو میری روح نکل گئی تھی۔ آج پتہ چلا مجھے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تمہاری ان معصوم آنکھوں سے، اس ماہم سے جو مجھ سے بہت ڈرتی ہے اور تب بہت کیوٹ لگتی ہے۔ وہ کہتا گیا، اپنے خوبصورت اظہار پر اپنے لفظوں میں اسے جکڑ رہا تھا اور وہ حیرت انگیز ہوئی اسے سنے جا رہی تھی، بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان اسے یوں دیکھتا، اچانک اس کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتا، وہیں سر رکھ کر دونوں آنکھیں موند گئے تھے۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا، یہ محبت تھی، اتنی حسین، اتنا سکون تھا اس جذبے میں جو آج دونوں ایک دوسرے کے لیے محسوس کر رہے تھے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، وہ آج خود آیا تھا، اس نے بدتمیزی سے میرا ہاتھ پکڑا، اسے میں ضرور سزا دوں گا، کہا نا سوری، میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ تم میری معصوم سی ڈرپوک سی چڑیا ہو۔ ماہم روتی آنسو صاف کرتی اسے اشاروں سے اپنی بات سمجھانے لگی تھی، جسے وہ غور سے سنتا، اس کے ہلتے ہاتھ دیکھتا۔ ایک پل کو بہت ترس آیا، اب تک وہ اس معصوم کو کتنا تنگ کر چکا تھا، کتنا رلایا تھا۔ وہ ہمیشہ خوفزدہ رہی تھی، اس نے کبھی دونوں کے بیچ اس ڈر کو ختم نہیں کیا تھا۔ ماہم نہیں چاہتی تھی اب پھر کوئی غلط فہمی آئے ان کے بیچ، وہ میر اذلان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کو کھو سکتی تھی جس سے بے حد محبت ہو گئی تھی اسے؟ اذلان نے اچانک ان ہاتھوں کو تھام کر محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا، آخر میں شریر لہجے میں کہتا، اسے کھلکھلاتا ہوا دیکھا۔ وہ کتنی حسین تھی، کتنا پیارا ہستی تھی، کاش یہ حسین منظور وہ کچھ سال پہلے دیکھ لیتا تو آج اتنا کچھ نہیں ہوتا برا ان کے ساتھ۔ کچھ سوچتا، پھر ذرا جھکا اس پر، حیا سے پلکیں لرزی تھی، اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سچ بتاؤ، کیا ابھی بھی ڈرتی ہو مجھ سے؟ میر اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی، لہجے میں سختی تھی۔ وہ پھر اسے تنگ کرنے لگا تھا، نہ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا اس کے ساتھ۔ ماہم حیرت اور پھر پریشانی سے اسے دیکھا، جس کا اچانک سے لہجہ بدلا تھا، مہربان سے سرد ہو جانا، اس کی دھڑکنوں میں پھر شور مچ گیا تھا۔ وہ ڈرتی تھوڑی دور کھسکی تھی۔ اذلان لب دبا کر مسکراہٹ روکی، اسے گھور کر دیکھا۔ آج بھی ہمت ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ اس روب سے بولا تو اس نے جھٹ سے نہ میں سر ہلایا۔ اس کی یہ معصوم ادا پر تو وہ دل ہارا تھا۔ تمہارے چہرے میر اذلان کا ڈر کتنا خوبصورت بناتا ہے، تمہیں جانتی ہو؟ وہ کہکہا لگاتا اسے دیکھا جو پھر رونے کو تھی۔ محبت سے اسے گلے لگاتا، سر پر بوسہ دیتا، اسے اپنے مذاق کا احساس دلایا۔ وہ سیریس نہیں تھا، ماہم کی جان پر بنائی تھی اس کا مذاق۔ وہ پھر رو دی، اس کے سینے سے لگی۔ کیسے یہ ہنستے مسکراتے پل ان کے بیچ گزر گئے۔ وقت کا کام تیزی سے گزر جانا ہوتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خوبصورت ہے نا ہمارے بچے، بالکل مجھ پر گئے ہیں۔ ماہم کھڑکی سے نیچے دیکھتی اپنے بچوں کو کھلکھلاتے ہوئے۔ اذلان پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا، گال پر لب رکھتا۔ ایک نظر محبت سے بچوں کو دیکھا، پھر اس کے پوچھنے پر ماہم نے اشارے سے بتایا، نیچے بچوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اذلان خود کی تعریف کرتا اسے دیکھا، جس نے گھوری سے نوازا تھا اسے۔ وہ تو جیسے کوئی خوبصورتی رکھتی نہیں ہو۔ اتنی محبت سے مت گھورو بیوی، ورنہ جینا مشکل کر دوں گا۔ اب تو تم ڈرتی بھی نہیں مجھ سے۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا، پیار سے دیکھتا، آخر میں خفا ہوا۔ ماہم مسکرائی اس کی ناراضگی پر۔ اس کا مطلب اب منانا پڑے گا۔ وہ تھوڑا اوپر ہوتی، اس کے گال پر لب رکھتی، شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آج بھی وہ اس کی قربت میں اتنی ہی حیا سے سرخ پڑتے تھے۔ یہ کم تھا جسے میں مناتا ہوں، ہاں اگر ویسے منا لیتی تو شاید کام بن سکتا تھا میرے،
سائلنٹ بیوٹی۔ اذلان اسے چھیڑتا معنی خیز انداز پر اس کے سینے سے لگی مسکرائی تھی۔ زندگی کی حسین مسکراہٹ دونوں کے چہرے پر تھی۔ مکمل تھے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔ ماہم خوش نصیب تھی میر اذلان جیسا ہمسفر پا کر۔ ہاں، وقت نے ان دونوں کو بہت کچھ سکھایا، پر دونوں کی محبت نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہوا تھا۔ میر اذلان اس کی زبان بنا تھا۔ وہ کبھی خود کو اب یہ محسوس نہیں کرواتی تھی کہ وہ بے زبان ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت زبان، میر اذلان، دنیا کو منہ دینے والا، ان کا منہ توڑنے والا، اپنی بیوی سے عشق کرنے والا، ماہم کا میر اذلان۔